بسم اللہ الرحمن الرحیم. گل سٹوریز کے پیارے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم. عذاب قبر کا ایک سچا واقعہ بحوالہ کتب خزینہ. چند سال قبل ایک جماعت منصیرہ سے آگے ایک چھوٹے سے قصبے میں گئی. اس جماعت میں ایک شخص جس کا نام ڈاکٹر نور محمد تھا. ان کا بیان ہے کہ مسجد سے باہر لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے تھے. ہم ان لوگوں کے پاس گئے اور ان کو مسجد میں آنے کی دعوت دی تاکہ وہ تعلیم میں شریک ہو سکے. کچھ لوگ ہمارے ساتھ مسجد میں آنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن ایک صاحب نے کہا کہ میں نماز کے بعد آؤں گا اور نماز کے بعد آپ لوگوں کو عذاب قبر کا ایک واقعہ سناؤں گا. چنانچہ وہ شخص ظہر کی نماز کے بعد ہمارے پاس پہنچ گیا اور اپنا تعارف کروایا کہ میں ایک ریٹائرڈ فوجی نوجوان ہوں. اس فوجی کا یہ بیان تھا کہ 1965 کی پاک و ہند جنگ میں وہ شریک ہوا اور ان لوگوں نے ایک قبرستان میں اپنے اسلحے کا عارضی ذخیرہ کیا ہوا تھا. کچھ اور فوجی نوجوان بھی اس کے ساتھ تھے. اس شخص کی ڈیوٹی ان لوگوں کے ساتھ دن کا وقت تھا اور ان لوگوں کو کوئی خاص کام نہ تھا. چنانچہ اس فوجی نوجوان نے بتایا کہ وہ قبرستان میں گھومنا شروع ہو گیا اور وہ کہتا ہے کہ اس کا گزر ایک پرانی قبر کے پاس سے ہوا. اس کو محسوس ہوا کہ اس قبر کے اندر سے ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہے. اس فوجی نوجوان نے بتایا کہ میں نے بندوق کے بٹ سے اس قبر کی اینٹیں ہٹانا شروع کر دی تاکہ معلوم کر سکوں کہ یہ آواز کیسی ہے. جیسے جیسے میں اینٹیں اس قبر سے ہٹا رہا تھا وہ آواز اور زیادہ تیز ہوتی چلی گئی. میری دلچسپی اور خوف بھی بڑھتا گیا. دن کا وقت تھا اور روشنی خوب پھیلی ہوئی تھی. میں کیا دیکھتا ہوں، اس قبر کے اندر ایک انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے جس کے اوپر چوہے کی شکل کا ایک جانور بیٹھا ہوا ہے. جب وہ منہ اس ڈھانچے پر مارتا ہے تو سارا ڈھانچہ اکڑ جاتا ہے اور ہڈیوں کے ٹوٹنے اور چیخنے کی آواز آتی ہے. میرے سامنے اس جانور نے اپنا منہ 3 بار اس ہڈیوں کے ڈھانچے پر مارا. مجھے اس شخص کے ڈھانچے پر بہت ترس آیا کہ یہ جانور اس کو کس قدر تکلیف دے رہا ہے. چنانچہ میں نے اس جانور کو مارنے کے ارادے سے اپنی رائفل نکالی تو وہ مٹی میں کہیں جا کر چھپ گیا. تھوڑی دیر بعد وہ جانور قبر سے نکل کر میری طرف آ لگا اور میرے اوپر ایسی دہشت کے ساتھ سوار ہوا کہ میں اس کو مارنا بھول گیا اور اپنی جان بچانے کی خاطر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا. کافی دور جانے کے بعد جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ جانور میرے پیچھے بہت ہی تیزی کے ساتھ بھاگتا آ رہا تھا. میرے پاس اس سے بچنے کا اور کوئی راستہ نہ تھا. میں نے دیکھا پاس ہی ایک پانی کا بڑا سا گڑھا ہے. اس جانور سے بچنے کے لیے میں اس جوہر میں کود گیا. میں نے دیکھا کہ وہ جانور اس جوہر کے کنارے آ کر رک گیا ہے اور کچھ وقت کے بعد اس نے اپنا منہ اس پانی میں ڈال دیا اور وہ پانی کھولنے لگا. اتنا زیادہ پانی گرم ہو گیا کہ میری ٹانگیں جل رہی تھی اور بہت زیادہ سرخ ہو گئی، یہاں تک کہ میرے جسم پر آپلے پڑ گئے اور درد کی وجہ سے میرا چلنا مشکل ہو گیا. میں نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی تاکہ وہ میری مدد کو آئیں. جب میں نے دوبارہ مڑ کر جوہر کے کنارے دیکھا تو وہ جانور غائب ہو چکا تھا. چنانچہ میرے ساتھیوں نے مجھے وہاں سے نکالا اور مجھے ایبٹ آباد کے ایک ہسپتال میں داخل کروایا تھا اور پھر وہاں سے مجھے راول پنڈی کے بڑے ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا. میری ٹانگوں کا گوشت گلنا شروع ہو گیا. میں ہر وقت بدبو، خون اور پس کی عالم میں رہا. مجھے کسی بھی علاج سے شفا نہ ملی.
مجھے علاج کے لیے لندن بھی جانا پڑا، مگر یہ بیماری تھی کہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہ لے رہی۔ میں جیسے جیسے دوائی زخموں پر لگاتا میرا گوشت اترنا شروع ہو جاتا۔ اس وقت میری دونوں ٹانگوں سے گوشت اتر چکا تھا اور صرف ہڈیاں بچی۔ اس کے بعد اس شخص نے اپنی دونوں ٹانگوں سے کپڑا ہٹایا جن پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی اور دکھایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض انسانوں کو ان کے کیے گناہوں کی سزا اسی دنیا میں دے دیتے ہیں، اور وہ اتنا دردناک عذاب ہوتا ہے کہ انسان سے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے ہر دائمی عذاب سے نجات عطا فرمائے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں یہ واقعہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کرتے رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایک ایسی ہی خوبصورت نصیحت بھری کہانی میں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔